السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المقي البدني الصاحب الحامي وقوقب الدري المقارب السكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فقوله الحق من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. درود پڑھیں بآواز بلند آپ سے. ارشاد معصوم ہے کہ ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتا ہے. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہو. بانیان مجالس کا انتظام اہتمام خرچ خرجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور مخادیم پیر صاحبان نظر جبان اور شاہ صاحب مولانا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. 1444 ہجری کا عشر محرم آپ نے سماعت فرمایا اور آج کی گفتگو 9ویں مرحلے میں داخل ہو گئی اور دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کا رستہ اختیار کرو. اس لیے کہ صراط مستقیم وہ منزل وہ راہ ہے کہ تو سیدھا ہمیں جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے. اس لیے اس مقام پر اللہ نے جتنے بھی رستے بنائے وہ حق بنائے. صراط مستقیم کی تمام راہوں کو پروردگار نے حق بنایا. آپ ساتھ تشریف فرمائیں. درود بھیجئے اہل بیت محمد پر. توجہات ہیں آپ کی. صراط مستقیم کی تمام منزلوں کو پروردگار نے حق بنایا. اس کے تمام احکامات حق بنائے گئے، حق پر مبنی قرار دیے گئے. نماز حق، روزہ حق، حج حق، زکوٰۃ حق، خمس حق، جہاد حق، تبنہ حق، تبرہ حق، امر بالمعروف حق، نہی عن المنکر حق. اصول دین 5 ہیں، سب حق ہیں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب کیا ہے؟ حق ہے. ایک کچھ حقوق ایسے بھی ہیں جو بندوں پر ہے. وہ حقوق جو ہم ایک دوسرے کے لیے ادا کرتے ہیں، بہن کا بھائی پر، بھائی کا بہن پر، یہ بھی حق ہے. اور اگر ادا نہ کیا جائے تو انسان ظالم بن جاتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ یہ سارے
حق ہی تو ہے. اگر یہ سب حق ہیں تو پھر پیغمبر کا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا، الحق وعلی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. اور پھر صرف یہ نہیں کہا بلکہ پیغمبر نے یہ بھی کہا، دعا فرمائی، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار حق کو نہیں بنایا، پیغمبر نے معیار علی کو بنایا. کہ حق یہ نہیں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ حق ہوگا، روزہ رکھا جا رہا ہے حق ہوگا، زکوٰۃ دی جا رہی ہے حق ہوگا. حق تو ہوگا لیکن یہ ادا تب ہوگا ادھر علی ہوگا. گھبرا تو نہیں گیا؟ لہذا یہ حقوق کی منزلیں جو طے کرتا ہے کہ خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. اس کا مطلب ہے کہ جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا، اور جدھر علی نہیں ہوگا ادھر حق کہے گا. حق تو منہ موڑ کے چلا جائے گا وہاں سے جہاں علی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. تو اب بات طے ہو گئی، حق سے جدا کرو گے تو حق محروم ہو جائے گا، اور علی سے محروم کرے گو، علی کو حق سے جدا کرو گے تو علی محروم ہو جائے گا. لہٰذا یہ منزل تمام آج سب کے لیے ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جو حق سے جدا نہیں ہو سکتے. ہادی رہنما ایسا ہونا چاہیے جو منزل تک ہمارے ساتھ جائے. یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم قبر میں تلقین کر رہے ہیں ان الموت حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق ونشور حق والصراط حق والميزان حق وقضاء الكتب حق والجنة حق والنار حق. یہ سارے حقوق وہاں بتائے جا رہے ہیں جو قبر میں جانے کے بعد آغاز ہونے جا رہا ہے. تو ہادی اور رہنما وہی ہوگا کہ جو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہے ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہو، اس لیے کہ جب موت آئے تو علی ساتھ ہو. منزل حساب کتاب ہو تو علی ساتھ ہو، منزل نشور ہو تو علی ساتھ ہو، جب حساب کتاب ہو تو علی ساتھ ہو. تو قبلہ بیٹھے ہیں، مسلمات میں سے ہے امیر المومنین کا قبر میں آنا. وہ صرف مومن کی قبر میں نہیں آتے، علی منافق کی قبر میں بھی آتے ہیں. اس لیے کہ ہماری قبر میں جب آتے ہیں تو تائید کرنے کے لیے آتے ہیں، منافق کی قبر میں آزمائش کے لیے آتے ہیں. اب پتہ چلے گا پکار اس کو جس کو دنیا میں تو پکارتا رہا. دنیا میں جس کے نام لیتا رہا، اب آئے نا قبر میں، اب سہارا بنے نا قبر میں. ہم اس کے سہارا بن گئے جو ہمیں یاد کرتا رہا، جو ہمارا ورد کرتا رہا، جو ہماری سیرت پر چلتا رہا، ہمارے کردار پر چلتا رہا. ہم اس کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے لاوارث نہیں ہونے دیں گے. اس لیے قبر کی اندھیری رات میں جب امیر المومنین کی کرسی جلوہ فگن ہوتی ہے تو وہ روشن ہو جاتی ہے قبر کہ جس میں مومن اپنے حق کے ساتھ علی کو پہچان رہا ہوتا. یہ منزل حق ہے. یہ علی ہے، یہ علی ہے. خدا کی قسم لوگوں نے علی کو پہچانا نہیں. علی میں نے پہلے بھی عرض کیا، علی کا یہ درد ہے، علی کا یہ درد ہے کہ دنیا نے مجھے اتنا گرایا کہ مجھے معاویہ کے مقابلے پر لا کر کے کھڑا کر دیا. یہ علی کا درد ہے، یہ علی کا نوحہ ہے. کاش کہ جو دنیا علی کو جان دیتی، پہچان دیتی. منزل نہیں ہے. ہم ولایت تکوینی کے مغز میں نے کل بھی عرض کیا تھا گفتگو، اگر وہ احباب جو مسلسل اس مجالس میں شرکت کر رہے ہیں وہ آسانی سے آگے بڑھ پائیں گے. جو نئے دوست آئے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوگی، لیکن صراط مستقیم کی منزل پر ایک مرحلہ فکر ہے عالم اسلام کے لیے کہ آؤ صراط مستقیم ہی وہ بہترین رستہ ہے جس کا ہادی اور رہنما اللہ کے رسول نے علی کو قرار دیا.
ہاتھی ایسا ہونا چاہیے جو ہدایت کرے، مسلسل کرے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، کوئی کہیں ٹوٹا ہوا سلسلہ نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، چیلنج شیطان کر رہا تھا، صراط مستقیم کے رستے پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھی وہ ہو جو شیطنت کا مقابلہ کر سکتے ہو، ہر شیطانی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے اندر یہ جوہر کمال ہو۔ تبھی تو بشکل انسان جبرائیل پیغمبر ہے، جبرائیل آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ پوچھنے کے لیے کہ یا علی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت بتا سکتے ہیں جبرائیل کہاں؟ میرے مولا نے اوپر دیکھا، نیچے آسمان دائیں بائیں، کہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے یا میں ہوں۔ امام کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ امام کہاں تک دیکھتا ہے؟ امام تہ در تہ دیکھتا ہے، آسمان در آسمان دیکھتا ہے۔ امام کی منزلیں اور کمال ایک نہیں ہے۔ امام ولایت تدبیر کے اختیار رکھتے ہوئے ہر انسان کی ہدایت کا جوہر کمال رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ نقص ہو جائے گا، یہ عیب ہو جائے گا، خدا کی عدالت کے خلاف ہو جائے گا کہ اللہ جو ہادی اور رہنما بھیجتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت نہیں کر سکتے، وہ ہدایت کی قوت اس طرح نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی یا مولا علی امریکہ میں ہیں تو کیا پاکستان میں نہیں، پاکستان میں ہے تو اس کا مطلب ہے ایران میں نہیں، ایران میں ہے تو اس مطلب ہے جاپان میں نہیں۔ تو کیا ہادی اس طرح کا ہونا چاہیے جو صرف امریکہ میں ہو اور پاکستان میں نہ ہو، پاکستان میں ہو تو جاپان میں نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا نے یہ نظارہ دیکھا جب رسول خدا کی بارگاہ میں ایک بڑا جھگڑا پیش ہو گیا کہ یا علی 40 دعوے دار ہیں ایک ہی وقت کے اندر کہ وہ کہتے ہیں علی میرے گھر میں تھے، ایک ساتھ میں ایک آن میں علی میرے گھر میں تھے، اور یہ 40 لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک دن میں، ایک تاریخ میں، ایک ساتھ میں علی میرے گھر میں تھے۔ وہ کہتا ہے علی میرے گھر میں تھے، یہ 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 کہتا ہے علی میرے گھر میں تھے۔ یا رسول اللہ مسئلے کو حل کیجئے، اس تاریخ میں، اس ساتھ میں، اس ساتھ میں علی کہاں تھے؟ پیغمبر اسلام نے کہا احمقو، جس ذکر اور تاریخ اور ساتھ کا ذکر کر رہے ہو اس ساتھ میں علی میرے گھر میں تھے۔ جمن جمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، کل ایمان نعرہ گھبرائے تو نہیں ہے نا؟ مولا ہو تو ایسا ہو، مولا ہو ایسا ہو، ایسے مولا پہ ناز ہونا چاہیے، فخر کریے نا آپ۔ یہ جوہر کمال نہیں ہے۔ جنگ بدر میں سلمان رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ کتنے علی لے کے آئے تھے؟ آپ نے کتنے علی رکھے ہوئے ہیں؟ بہت سید بابا سلمان ایک ہی تو علی ہے، بلا علی سے کسی کا کیا مقابلہ؟ کوئی علی جیسا بن سکتا؟ نہیں۔ میں نے یا رسول اللہ بتائی کتنے علی لے کر آیا؟ کہا سلمان کیا ہو گیا؟ ایک ہی تو علی۔ کہا میں کیا کروں؟ میدان جنگ میں جو بھاگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے۔ میرے پیچھے علی ہے، جو بھی بھاگ رہا ہے ارے بھاگو پیچھے علی ہے، بھاگو پیچھے علی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کتنے علی لے کر آئے ہو؟ کہا سلمان بات صرف اتنی ہے کہ مقام بدر پر ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہمارے پاس فوج نہیں تھی، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ علی کے ہاتھوں فتح ہو۔ اللہ نے ملائکہ کو علی کی شکل میں اتارا ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو علی کی شکل میں یہی ہو جائے جو بھاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے علی میرے پیچھے، علی میرے پیچھے، علی میرے پیچھے۔ تو گویا یہ
یہ شرف اور یہ عزت اور یہ وقار علی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فاتح خیبر ہے، فاتح بدر ہے، فاتح حنین ہے، فاتح صفین ہے۔ ہاں؟ اور یہ علی جو مارتین و قاسدین منافقین سب کو قتل کرتا، اللہ کے دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا دشمن، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، اللہ نے علی سے وعدہ کیا دنیا میں جتنے دشمن ہیں اللہ کے وہ علی مارے گا، روز معاشر علی کے دشمن سارے اللہ مارے گا۔ لہذا سیرت، کردار، محرم، ہماری تبدیلی، ہمارے شعور، ہمارے فہم، ہمارے ادراک اور ہماری نہضت، ہماری انقلابیت کا ایک عظیم مظہر ثابت ہو۔ ہم ثابت کریں کہ ہم علی والے ہیں۔ آپ کے کردار میں، آپ کے افکار میں، آپ کی سوچوں میں کہیں یہ نظر نہ آئے کہ آپ کا کردار فرعون جیسا، نمرود جیسا ہے، حمان جیسا ہے، امیر شام جیسا ہے۔ کہیں سے کوئی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے۔ آپ لگیں کہ آپ شیعان علی ہیں، آپ فخر سے یہ کہیں کہ ہم شیعان علی۔ آپ کی سیرت اور کردار چھلکتا ہوا نظر آئے۔ عبادت الہی کے محور میں آپ اس دین خدا کو عزت دیں، وقار دیں جس کے لیے علی نے قربانیت دی۔ اور یہ جملہ میرے مولا کا ہی تو ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے کہ خدایا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں، خدایا میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ علی جیسا امام اللہ کی عبادت کرتا، دنیا خدا کہہ رہی ہے، علی سجدے کر رہا۔ یہ سجدہ ہمیں پیغام فکر دیتا ہے، علی کا سجدہ۔ ایک جملہ میں بھی عرض کروں آپ کی طرف سے، جب میں نے کہا یا علی یہ تو آپ خدا کی ربوبیت، اس کی عزت، اس کی معرفت، اس کے کمال کو دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں، لہذا ایک جملہ ہمیں آپ بھی کہنے دیجئے جو آپ کی عزت، آپ کی معرفت اور آپ کے کمال کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں، دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ تو میں بھی کہوں گا یہ پاکستان کے شیعہ، پاکستان کا ہر فرد، پوری دنیا کا ہر شیعہ حلالی اور موالی آپ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ آپ لائق محبت ہیں۔ ہم بھی آپ سے محبت دوزخ کے خوف سے نہیں کر رہے، ہم بھی آپ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کر رہے۔ بتائیے جنت کے لالچ میں علی سے عشق کیا ہے یا علی کا کردار دیکھ کر عشق کیا؟ جنت کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں، ہم یہ جنت کی تو فکر نہیں کرتا، کردار کی فکر کرتا۔ اگر علی کا کردار میں نہ لے سکا، علی کی صورت، علی کی سیرت اور ان کے کردار کو میں عکس نہ کر سکا، تو میرے لیے یہی موت ہے۔ میں چلتا پھرتا لاشا ہوں، میں ایک لاش ہوں اور میرے اس لاش کے علاوہ کچھ نہیں۔ ولایت شوہر ہے، ولایت عظمتی ہے، ولایت جن سینوں میں ہوتی ہے وہ بھی اعلیٰ منزل پر ہوتے ہیں، لہذا بہت فرق ہے۔ حضرت حسن زیدی صاحب کے جملے میں مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا رسول خدا کے صحابہ اور حسین کے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا آنے اور جانے کا فرق ہے۔ علی حق نعرہ آنے اور جانے کا فرق ہے۔ رسول بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، یہ کہتا ہے چلے جاؤ یہ جاتے نہیں ہے۔ یہ فرق ہے نا، حضرت بہت ہے۔ علی کا بھی ایک صحابی ہے جس کا نام میثم ہے، کہ میں نے رات بھی ذکر کیا، حضرت میثم کھجور فروش تھے، علم النائب والمنایا دیا علی نے۔ یہ ایک علم ہے، آنے اور جانے کی خبریں دیتے تھے، مستقبل ماضی حال سب بتاتے تھے میثم۔ اور
اسی لیے ابن زیاد کو بھی بتایا کہ تو کیسے مرے گا، اس کو بھی بتا دیا۔ یہ سب میسم بیان کرتے تھے، آنے اور جانے کی خبریں دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں مولا علی پر بحث مت کیا کرو، ان کے نوکر مجھے سمجھ کر دکھا دو۔ عیسیٰ اور حبیب کی ملاقات ہو گئی مزہ۔ میسم نے حبیب کو دیکھا اور کہا ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نصرت امام حسین میں کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ حبیب کو بڑا تعجب ہوا، صاحب میسم تجھے کس نے بتایا؟ میسم چوڑا ہوا، مجھے پتا ہے کہ تو نصرت امام حسین میں مارا جائے گا۔ اچھا بتا تو کس نے بتایا تھا؟ کہا یہ میں کیوں بتاؤں، مجھے پتا، بھرے بازار میں دونوں کا تکرار ہو رہا۔ عجب ہے، حبیب نے دیکھا کہ بھائی یہ تو نہیں پتا، تو اب حبیب نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مبدت علی میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ عجیب ہے، حسن تجھے حبیب تجھے کس نے بتایا؟ حبیب کہتا ہے مجھے پتا، اب بتا تو صحیح، کہ تو نے بتایا آپ یہ تکرار کر رہے ہیں۔ بیچ میں رشید حجری آئے اور بیچ میں کھڑے ہو گئے، ایک رخ کیا میسم کی طرف، ایک رخ کیا حبیب کی طرف، اور کہتا ہے ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نصرت امام حسین میں مارا جائے گا۔ پھر میسم کی طرف دیکھتا ہے، ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مبدت علی میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ کہتے ہی حجری تو نکل گیا، اب یہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا؟ اچھا بھائی بات ختم کرو، کس نے بتایا؟ میسم کہتا ہے 4 سال امیر المومنین کی خدمت کی، جھوٹے سیدھے کیے علی کے، اور اس کے نتیجے میں علی نے مجھے علم النائب والمنایا دیا، اور میں آنے اور جانے کی خبریں دے سکتا ہوں۔ اچھا حبیب سینہ تان کے کہنے لگے وارے میسم 4 سال خدمت کی تب جا کے یہ علم ملا، میں تو ایک رات حسین کی زیارت کرنے مدینے گیا تھا، حسین نے ایک رات میں مجھے یہ علم عطا کر دیا۔ حسینیت یزیدیت یزیدیت علی حق نعرہ حیدری۔ حبیب چنا ہوا ہے، حبیب منتخب کیا گیا ہے کربلا کے لیے۔ کربلا عام زمین نہیں تھی، کربلا کوئی عام خطہ نہیں تھا، کربلا شعور و آگہی کی ایک منزل کا نام تھا، کربلا فکر و رضائے خدا بندی کی آماج گاہ کا نام تھا، کربلا ایک ایسا بسیرا تھا جہاں سب کو معرفت کروائی گئی، آدم سے لے کر خاتم تک سبھی کو کربلا دکھائی گئی، کربلا سمجھائی گئی، کربلا بتائی گئی۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو کربلا سے گزرا اور ایکسیڈنٹ نہ ہوا، زخمی نہ ہوا، اور جب زخمی ہوا تو پروردگار سے کہا خدایا یہ کیسی سرزمین ہے، یہ کیسی جگہ ہے جہاں میں زخمی ہو گیا؟ پھر خدا کہتا ہے اے نبیو یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے، یہ آخری نبی کا بیٹا، اس پر قتل کیا جائے گا، بے گور و کفن مارا جائے گا، اس کے بچے بھوکے اور پیاسے مار دیے جائیں گے۔ پھر خدا تعارف کروا رہا ہے کربلا، سمجھا رہا ہے کربلا، دکھا رہا ہے عاشقو، جتنے بھی میرے عاشق ہیں نا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے عشق کا، ہم آپ کو بلائیں گے ایک دن کربلا، ہم بھی آپ کو ایک عاشق دکھائیں گے، آئیے گا ہم بھی آپ کو ایک عاشق دکھائیں گے۔ یہ تو کربلا ہے، کربلا شعور آ گئی، کربلا ہر کسی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ وہ آئے اور وہاں بیٹھ جائے، یہاں چناؤ کیا گیا، انتخاب کیا گیا، یہاں بٹھائے گئے ہیں، سجائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے 30,000 کے لشکر، اس کے سامنے 72 بھوکے اور پیاسے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ یہ کربلا ہے، یہ حوصلہ ہے کربلا، یہ جو شب آ رہی ہے
یہ شام شہیداں ہے، کل جو شب ہوگی وہ شام غریباں ہوگی۔ آج کی شب تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کریں گی، سجائیں گی، آمادہ کریں گی۔ ہر ماں اپنے بچے کو کہے گی بیٹا سب سے پہلے ماموں پہ تو نے قربان ہونا، سب سے پہلے چچا پہ تو نے قربان ہونا، سب سے پہلے بابا پہ تو نے قربان ہونا۔ سب کو بتا یہ کربلا ہے آزاداروں کا۔ اس شب عاشور میں ایک ملاقات ہے بہن اور بھائی کی، اور اس میں کہا کہ حسین بھیا ہر طرف سے گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آ رہی ہے، کیا یہ سب ہمیں مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ کہاں بہن یہ سب ہمیں مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ آپ کا بھی کوئی مددگار ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی کوئی مددگار ہے یا نہیں؟ کہاں ہاں بہن زینب کچھ آ گئے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں۔ اب سنیے گا جملہ، عجیب جملہ، قبلہ موجود ہے تاریخ مقتل میں۔ ماں حسرت زینب کہتی ہے بھیا آپ کو یقین ہے یہ آپ کے مددگار کل آپ کی مدد کریں گے؟ خدا کی قسم ہلال ابن نافع سید الشہداء کے خیمے کا پہرہ دار تھا، اس کے کان میں یہ آواز گئی کہ زینب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ کل یہ آپ کی مدد کریں گے۔ خدا کی قسم ہلال ابن نافع دوڑتا ہوا صحابہ کے خیمے میں گیا اور کہتا اور صحابیوں غضب ہو گیا، علی کی بیٹی کو ہماری وفا کا یقین نہیں ہے، آؤ کسی طرح علی کی بیٹی کو اپنی وفا کا یقین دلائے۔ عزادار و تمام صحابہ اپنی نیاموں سے تلوار نکال کر حسین کے دروازے پر خیمے پہ کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے زہرا کا بیٹا چاہو تو ابھی ہماری کرتے میں کاٹ دو۔ تنہا چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، ہم نے اپنا شرف دیکھ لیا ہے۔ وبس عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور کے انشاءاللہ مسائب میں رات درس کروں گا، اذان علی اکبر کے وقت انشاءاللہ بیان ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی شب ذوالجلالہ ہے، حسین کے اس راہوار کو سلام کرنا ہے۔ عزاداروں اس راہوار نے بڑی وفا کی ہے حسین کے ساتھ۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم تمام مشاہیر کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کربلا میں وفا کی حد کر دی، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا کہ حسین کے ساتھ کس کس نے وفا کی اور کس کس نے بے وفائی کی ہے۔ ہمیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں جنہوں نے حسین سے وفاداری کی ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ صبح عاشور جب قربانی کا دفتر کھلا، عزاداروں ہر لاشا حسین اٹھا کر لاتے رہے۔ ادب سے نفیس کرامت ہے، یہ قریب نہیں ہے امام کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب میں مرا تو میرے لاشے پر حسین نہ آیا۔ ہر ایک لاشے پر حسین جاتے، مہمانوں کا تھا، اقربا کا تھا، عزیزوں کا تھا، بنو ہاشم کا تھا، سب لاشوں پر حسین جاتے رہے۔ میں حیران ہوں مولا، ہر ایک لاشا تو اٹھا رہا ہے، تیرا لاشا کون اٹھائے گا؟ کوئی تو ہو جو تیرا بھی تو لاشا اٹھائے گا۔ تو غریب کربلا ہے، تو شہید نینوا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سارے دن کا تھکا ہوا حسین، سارے دن کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جانے والا حسین، ہنگام عصر میں اس وقت لاشوں کے درمیان آ کر بیٹھا جہاں گنج شہید لاشیں رکھے ہوئے تھے نا، وہاں آ کر بیٹھا۔ یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، این این علی اکبر، این این علی اصغر، این این آن محمد، کہاں ہو میرے شہ سوارو، کہاں ہو میرے دلیرو۔ اور جب میں آواز دیتا تھا تو سبھی لبیک کہتے تھے، اب میں آواز دیتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں ہو پکارتے ہو؟ ارے کوئی تو ہو، اٹھو قاسم، اٹھو اٹھو آن محمد، اٹھو اٹھو علی اکبر، اٹھو، اب تیرے بابا کا کوئی مددگار نہیں رہ گیا۔ عزادارو دامن چھاڑ کے زہرا کا لال خیمہ شبیر میں آئے کیا دیکھا؟ سید سجاد عالم غشب ہے، کہا
ایک مرتبہ اٹھ میری جان، کچھ امانتیں ہیں سنبھال لے۔ عزادارو سید سجاد کو امانت سپرد کی حسین نے، امانت سپرد کرنے کے بعد اب سید سجاد کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اب جیسے جدا کیا نا سیدہ زینب نے، کیا دیکھا سجاد کے کرتے پر خون ہی خون ہے۔ کہا بابا یہ میرا بدن کیسے زخمی ہو گیا، میرے بدن پر خون کیسا ہے؟ کہا سجاد یہ تیرے بدن کا خون نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا خون ہے، اس خون میں اکبر کا خون ہے، اس خون میں قاسم کا خون ہے، اس خون میں ابی اسود کا خون ہے۔ ہاں بابا کیا ہوا، میرا قاسم کدھر ہے، میرے اولو محمد کدھر ہے؟ کہا سب چلے گئے، ہمارا چمن لٹ گیا، اور سجاد تلوار ڈھونڈنے لگے۔ کہا میں میدان میں جاتا ہوں، جب دیکھا سجاد نے تلوار اٹھائی، کہا خدا آیا میرے سجاد کو عالم نشم راک، وہی میرے سجاد پر جہاد واجب نہ ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین پلٹے آئے کہاں خیمہ زینب میں، یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی سلام، رقیہ آخری سلام، ام کلثوم بہن آخری سلام، تمام بیویوں کا سلام کیا۔ کہا اب میں جانا چاہتا ہوں اس وعدہ گاہ کی طرف جس کا وعدہ روز محشر خدا نے مجھ سے دیا تھا، روز جزا مجھ سے پوچھنا ہے۔ عزادارو اب نکلنے لگے ہیں شبیر، تاریخ مقتل یہ لکھتی ہے کہ شبیر ایسے نہیں نکل رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی غریب کا جنازہ نکل رہا ہو۔ کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ حسنہ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ حسینہ۔ عزادارو حسین صبر کی تلقین کر رہے ہیں، زینب صبر کرو، ام کلثوم بہن صبر کرو، ابھی بڑی منزلیں طے کرنا ہے زینب، ابھی تو بڑی منزلیں طے کرنا ہے زینب، ابھی بازاروں میں جانا ہے زینب، ابھی شام کے بازار جانا ہے زینب، بس حوصلہ کرنا ہے عزادارو۔ ایک مرتبہ آ گیا حسین کا وہ رہوار جس پر سوار ہو کر جا رہا ہے زہرا کا لال۔ عزادارو وہ رہوار جیسے سوار ہوئے نا حسین گھوڑے پر، ڈیڑھ لگائی، گھوڑا رک گیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ کہا اے ذوالجنا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے؟ اپنی زبان میں کہتا ہے مولا ذرا نیچے تو دیکھو۔ اب جو دیکھا 4 سال کی بچی ہے، ذوالجنا کا پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ذوالجنا میں سب سے دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا، ذوالجنا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ عزادارو حسین اترے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا میری بچی میری وعدہ گاہ آ گئی، مجھے جانا ہے۔ کہا نہیں بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ، میں تیری گود میں سونا چاہتی ہوں۔ عزادارو تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کو آنکھ لگ گئی، طرف طرف تھی، کہا بابا جاؤ اللہ کے حوالے۔ سکینہ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ میں میدان میں نہیں جانے دوں گی، اب کیا ہوا؟ کہا بابا میں آپ کی گود میں سوئی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دادی زہرا کو خواب میں دیکھا ہے، دادی زہرا مجھے کہہ رہی ہے سکینہ اپنے بابا کو جانے دو۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، میری طاقت نہیں ہے مکمل مسائل پڑھوں، چونکہ کل بھی میں نے مسائل پڑھا اختصار کے ساتھ، بس میں ایک حملہ حسین کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ آیا ہے غریب زہرا ذوالجنا پر ہو کر سوار، عمر بن سعد کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، حسین کو مارنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ زینب کی آواز آئی حسین انہوں نے تجھے مجبور سمجھ لیا ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کی جنگ دکھا دے۔ عزادارو حسین نے ایسا حملہ کیا کہ یزید کی فوجیں کوفہ کے دارالامارہ سے ٹکرا رہی تھی کہ اب وقت آ گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ غریب زہرا نے
اپنے پروں پہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنی زبان میں خدایا یہ تیرے وقت کا ولی مسلمانوں کے درخے میں ہے، ارے کوئی تو حسین کو بچاؤ، ماتم حسین اللہ کرو۔ یہ ہے حسین کا رحمت جو حسین کو بچاتا رہا، زینب دعائیاں دیتی رہی، ارے کوئی نہیں ہے جو میرے حسین کو بچائے، کہاں گیا وہ دعوت جو ہمیں شہادت دے کر گیا؟ وقت آخر سکینہ نے پوچھا زلجنا بتا، میرے بابا نے وقت آخر پانی بھی پیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ Hey